کرنے جا رہے ہیں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ لیکن جو اس دن یہ جو گنڈاپور صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، یہ اس کے امپلیکیشن ہوں گے. انہوں نے تو خیر صحافیوں کے خلاف بڑی عجیب و غریب باتیں کی، خواتین کے خلاف. لیکن اس طرح ہو دیکھیں، یہ چیف منسٹر ہے پختونخوا کے، ایک بہت بڑا صوبہ ہے، بڑا اہم صوبہ ہے، اس کے چیف منسٹر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ دے ہیو لرنڈ نتھنگ. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں. تو ہم جس طرح میں تو کہہ رہا ہوں چارٹر آف ڈیموکریسی، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا نا، ہم نے 2008 سے 2008 وہ تو یہ 18 کے بعد گئے ہیں واپس نا. نہیں آپ بھی تو جا رہے ہیں نا. انہوں نے تو کچھ نہیں سیکھا، وہ تو نالائق، وہ تو جو بھی کہہ رہے ہیں آپ نے. دیکھیں نا آپ نے کچھ سیکھا نہیں. ہم نے تو یہ بتا رہا ہوں نا میں آپ کو کہ ہم نے 2008 سے 13 جو ہے وہ معاملات چلتے رہے، پیپل پارٹی کے اسٹیبل رہے. 13 سے 18 ہمارے رہے. 18 کے بعد یہ تماشے شروع ہوئے نا، اس کو گراؤ اس کو گراؤ. 9 سال کی کیا کہتے ہیں حکومت ہوگی، ہم صدارتی نظام لیں، مطلب عجیب عجیب کام ہو رہے تھے اس ملک. چلے اچھا، آج ایک سجیشن آئی حافظ صاحب، اور وہ آئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے کہ جب تک یہ پارلیمنٹ کو ہم سیدھا نہیں کریں گے، اس کے فنکشن کو سیدھا نہیں کریں گے، ملک کے فنکشن کو سیدھا نہیں کر سکتے. اپوزیشن میں ایک JUI ایسی جماعت ہے جو کہ شاید اپوزیشن کی آواز بنتے ہوئے حکومت تک پہنچا سکتی ہے بات. شاید پیپلز پارٹی آپ لوگوں سے بات کرے، شاید چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں. کیا پاسبلٹی ہے کہ پارلیمانی امور اس حد تک رہے ان پیرامیٹرز میں؟ اگر آپ جمعیت علماء اسلام کا موقف پوچھتی ہے، جمعیت علماء اسلام کی رائے پوچھتی ہے، تو پارلیمنٹ خود سوالیہ نشان کی زد میں ہے. ہمارا اعتراض یہ ہے، پوری الیکشن کے بارے میں ہمارے تحفظات ہیں. کیا یہ پارلیمنٹ، آج بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ نوجوان، یہ طلباء جو طالبات آئے ہیں، یہ ہم سے کیا سیکھیں گے؟ اس میں سے ڈاکٹر بننے کے لیے تیار ہے، پائلٹ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن سیاستدان بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ اس لیے تیار نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ 45 والے باہر بیٹھے، 47 والے اندر بیٹھے. لیکن ان کے ساتھ ہی کام کرنا ہے نا بقول مولانا فضل الرحمان. نہیں، وہ تو انہوں نے کہا کہ جب ملک کا مسئلہ ہے پھر کرے کیا، یہی آپس میں آ کے بیٹھی ہے. لیکن کیا کرے، پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. تو ملک کا مسئلہ تو بن گیا حافظ صاحب. دیکھیے میری بات سنیے، میں نے آپ کو کہا کہ پارلیمنٹ سوالیہ نشان کے ضمن میں پارلیمنٹ 9 فروری سے جنم لیا ہے. 8 فروری اور 9 فروری کے الیکشن کو کس نے صاف اور شفاف الیکشن کہا ہے؟ کیا صاف اور شفاف الیکشن آئین کا تقاضا نہیں ہے؟ اس پارلیمنٹ سے آپ خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ نہیں ہوگی خیر سے. جو قانون سازی بھی اپنے مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں. نہیں ہے کوئی خیر کی توقع نہیں. آپ ان حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو قرآن پر ہاتھ رکھے، یہ جو قانون سازی آپ کر رہے ہیں، یہ کہیں سے آپ کو اشارہ مل رہا ہے یا آپ خود کر رہے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں جی، آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں قرآن پہ مجھے کسی نے کوئی کچھ نہیں کہا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو پارٹی کی لائن جو ہوتی ہے اس کے حساب سے چلتے ہیں لیکن میں سارے لوگوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا یہ والی بات. مطلب چلو یہ کام کیوں نہیں، حکومت ایک کام کرے جی. دوری شریعت کے حامل پولیٹیشین پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا ہے، کہ پھر جنرل میں نے لا لے کے آئے نا، میں لا ترمیم کر رہے آئین میں، کیوں نہیں لا رہے؟ میں نے اس پہ لا جو ہے وہ سول سرونٹس ایکٹ 1973 کو امینڈ کرنے کے لیے میں نے ڈال دیا ہے، اور وہ لا ہم چینج کر رہے ہیں جہاں تک میری نالج ہے. میری ہو سکتا ہے نالج ناقص ہو، لیکن آپ لے آئے ہوئے. نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جج بھی ہیں ڈیول نیشنل، بیوروکریٹ بھی ہیں ڈیول نیشنل. ایز پر مائی نالج، میں کوئی جرنل ڈیول نیشنل نہیں ہے، ایز پر مائی نالج. ٹھیک ہے نا؟ نہیں اگر کوئی ہے تو آپ بتائیں، لیکن ہماری نہیں، ان کا آرمی ایکٹ کے اندر میرا نہیں خیال اس کی گنجائش ہے. تو نہیں ان کا ایکٹ، میری بات سنیے عفنان بھائی، آرمی ایکٹ آئین سے اوپر ہے. نہیں چلیے سینیٹر زرکا، میرے پاس لاسٹ منٹ ہے، کلوزنگ ریمارکس. جی انہوں نے کہا 2018 میں شروع ہوا، رہے بھول گئی یہ ہسٹری. 2018 کیا، یہ تو 1949 میں شروع ہو گیا. یہ جو خرید و فروخت، یہ جو لوگوں کو کنٹرول کرنا، یہ جو سویلینز کو ایک کہیں بند کرنا، اپنی مرضی سے چیزیں لے کے جانا، یہ کوئی نئی بات ہے. روٹی کو ساری 3.5 سال. لیکن ہم بڑے بڑے دل والے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل آپ 77 سال کی غلطیاں ہمیں 3.5 سال میں ڈال دیں. تھینک یو عفنان صاحب، تھینک یو PMLN. لیکن بات سنیں، آپ کو اپنا حق کا جو آپ کی غلطیاں ہیں ہم سب کو ماننی، ہم مانتے ہیں، ہم نے بلنڈرز کیے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرتے ہیں شاید خاقان عباس صاحب، بنانا چھوڑیں
ये मसले को हल कर बनाए ना, सबसे पहले बलोचिस्तान में बनाए। तो आप लेकर आए ना, आप लोग सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं, बिल लेकर हम सेनेट में लेके आए, हमें तो वो कॉलिंग अटेंशन नोटिस हमारी मर्जी का नहीं लगाते। आप क्या बात करती हैं, बोलने का मौका नहीं देते हमें, खड़े सेनेटर जरका को बोलने का मौका नहीं मिला। आपको मैं हकीकत बता रही हूँ, मैं अगर मुझे बोलने का मौका, वो भी बात है, हमें भी पता है बोलती है, आपको नहीं चुप करा सकते। कहाँ चुप कर, नहीं, ये जबरदस्ती ले लेती है, ये जबरदस्ती फ्लोर ले लेती है। एक बजट स्पीच मिली थी, वो वायरल हो गई, उसके अलावा आपने इनको नेक्स्ट टाइम 3 घंटे दिलाने नहीं चाहिए। कहते, मैं हाउस ही नहीं चलने दूंगी। हाँ, मैं तो बड़ी ऐसे चले ऑन अ लाइटर नोट, थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब, आपने ज्वाइन किया सेनेटर जरका, थैंक यू वेरी मच सेनेटर अफनान, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि अवामी मसला है। आफ्टर ब्रेक।